آپ نے فرمایا ہے کہ خاوند بیوی کا حاکم ہوتا ہے، تو خاوند کو بیوی کو طلاق دینے میں کہاں تک اختیارات ہیں؟ پورے اختیارات ہیں، کامل اختیارات ہیں، وہ جب چاہے طلاق دے سکتا ہے۔ یہ ہے قانونی پہلو اس کا، لیکن یہ ہے کہ اخلاقی پہلو یہ ہے کہ ناحق بلا سبب کسی عورت پر اگر وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جواب دہ ہوگا، اس کو حساب دینا پڑے گا، لیکن یہ اس کا اخلاقی پہلو ہے کہ اگر ناحق اس نے یہ معاملہ کیا ہے۔ ترغیب اسلام نے یہی دی ہے کہ حتی الامکان مزاج کی عدم موافقت بھی ہے تو کوشش کرو کہ نباہ ہو جائے۔ اگر تمہیں اپنی بیوی کا کوئی ایک وصف جو ہے وہ ناپسند ہے، کوئی عیب ہے تمہارے نزدیک، تو تلاش کرو شاید اس میں کوئی دوسرا پہلو جو ہے خوبی کا ایسا ہو کہ اس پر نگاہ کو جماؤ، اور کوشش کرو حتی الامکان کہ یہ جو بندھن بندھ گیا ہے یہ بندھا رہے، یہ کھلے نہ، اس لیے کہ ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، طلاق وہ چیز ہے کہ جو اگرچہ حلال ہے لیکن اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے، مبغوض ترین شے ہے۔ البتہ یہ کہ قانونی لیول پر یہی ہے کہ یہ اختیار مطلق ہے، مرد کو وہ جب چاہے طلاق دے سکتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ ضرور پرسکرائب کیا گیا ہے کہ بہترین طریقہ جو ہے طلاق سنت کہ وہ ایک ایک طہر میں ایک ایک طلاق دی جائے اور تیسری طلاق تک نوبت نہ لائی جائے، پہلی یا دوسری طلاق کے بعد چھوڑ دیا جائے معاملے کو، عدت پوری ہو جائے، طلاق واقع ہو جائے گی، اس کے بعد وہ عورت بھی کہیں نکاح کر سکتی ہے اور آپ بھی کہیں شادی کریں۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آپ رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں، دوبارہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق بھی دے دی ہے تو اب نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی اور مرد سے اس عورت کی شادی نہ ہو، اور پھر کسی وجہ سے کسی وقت وہ مرد بھی اسے طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے، بیوہ ہو جائے وہ، تو تب دوبارہ اس پہلے شوہر سے شادی ہو سکتی۔ یہ طریقہ ہے کہ جو صحیح ہے، لیکن یہ کہ اب اس میں بیک وقت 3 طلاق دینے کا جو مسئلہ ہے تو فقہاء احناف کے نزدیک تو وہ اسی طرح مغلظ طلاق ہو جاتی ہے، وہ گناہ گار ہوگا کہ اس نے اس غلط طریقے پر طلاق دی ہے، لیکن واقع ہو جائے گی طلاق اور وہ مغلظ ہوگی۔ لیکن اہل حدیث حضرات کے نزدیک یا بعض اور دوسرے فقہاء کے نزدیک ایک وقت میں دی ہوئی طلاقیں جو ہے وہ ایک ہی شمار ہوں گی، اور اگر اس نے وقفے سے 3 طلاقیں دی ہیں تو پھر وہ طلاقیں مغلظ ہوں گی۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔